السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہمنشیں کی مکمل کہانی کے بارے میں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں تو یہ ڈرامہ بالکل نہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے کچھ ویژولز دیکھنے کے بعد مجھے یہ ڈرامہ بہت ہی اوور ریٹڈ لگ رہا تھا۔ وجہ وہی پرانی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس ڈرامے میں وہ لوگ جو پٹھان نہیں ہیں اپنے فیک ایکسنٹ کے ساتھ پٹھان بننے کی کوشش کریں گے اور بہت ہی ایک ڈسٹربنگ سا پکچر سامنے آئے گا۔ لیکن اس کی کچھ ایپیسوڈز دیکھنے کے بعد بھائی صاحب اٹ واز بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشنز۔ اوور ریٹڈ نہیں بلکہ بہت ہی بیسٹ ڈرامہ تھا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں خاجستہ دلاور خان۔ پہاڑوں سے اونچے سپنے رکھنے والی پہاڑوں کی بیٹی خاجستہ دلاور خان اس ڈرامے کی مین لیڈ اور جس کا خواب ہے ڈاکٹر بننا۔ ابھی تک آپ لوگ یہ تو دیکھ ہی چکے ہیں کہ کس طرح خاجستہ امروز لالا کی سپورٹ کے ساتھ اپنے پورے خاندان سے لڑتے ہوئے شہر پڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ درخزئی جو کہ اس کا منگیتر ہے وہ اس بات کے سخت خلاف ہے، بہرحال وہ پھر بھی چلی جاتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ڈاکٹر ہادی سے ہوتی ہے اور پھر اس سارے عرصے میں وہی پڑھائی کلاسز اور اس سارے عرصے میں درخزئی اس بات کے مسلسل خلاف رہتا ہے کہ خاجستہ کو ڈاکٹر بننے کے لیے شہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو کہ ڈاکٹر ہادی کی منگیتر ہے وہ ڈاکٹر ہادی کو خاجستہ کی طرف اٹریکٹ ہوتا دیکھ کر بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح خاجستہ کو یہاں سے نکلوا دے۔ اسی دوران ڈاکٹروں کا ایک گروپ کیمپ لگانے کے لیے خاجستہ کے علاقے میں جاتا ہے، جہاں ڈاکٹر آئمہ اور امروز لالا کی بیوی اس کو ٹریپ کرتے ہیں۔ وہ خاجستہ کو مردوں کے کیمپ میں بھیج کے اوپر سے درخزئی کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں، اور درخزئی جب دیکھتا ہے کہ خاجستہ نے کسی غیر مرد کی بازو کو پکڑا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ برہم ہو جاتا ہے اور اسے مارتا پیٹتا وہاں سے گھر لے آتا ہے۔ درخزئی اب خاجستہ کے واپس شہر جانے کے لیے بالکل راضی نہیں ہے اور خاجستہ کو بھی اپنا شہر جانا تقریباً ناممکن لگ رہا ہے۔ ہادی اور اس کے فادر آ کے دار جی کو سمجھاتے ہیں کہ خاجستہ کی پڑھائی بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے، اسے اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنے دیں اور آپ ایک قابل ڈاکٹر کو اس پیشے سے مت روکیں۔ درخزئی نے اب یہ بات چینلائز کرنی شروع کر دی ہے کہ اب چونکہ خاجستہ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس کی اور خاجستہ کی شادی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر ہادی خاجستہ کو بار بار اپروچ کر رہا ہے اور اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہے، لیکن خاجستہ اس بات پہ راضی نہیں ہو رہی۔ وہ درخزئی سے نفرت تو نہیں کرتی لیکن صرف اس کے پوزیسو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اس سے تنگ رہتی ہے۔ کھا کر گئی تھی کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کو مٹی میں نہیں ملائے گی، اس لیے ڈاکٹر ہادی کے بار بار پرپوز کرنے کے بعد بھی وہ ڈاکٹر ہادی کو منع کرتی رہے گی اور اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس گاؤں آ جائے گی، جہاں پہ اس کی شادی درخزئی کے ساتھ ہونا طے پا جائے گی۔ اصل ڈرامہ اب یہاں سے شروع ہوگا جب خاجستہ اور درخزئی کی شادی کے دن درخزئی کی لڑائی بہرام خان سے ہوگی۔ لڑائی کے دوران درخزئی کو گولی لگ جائے گی اور درخزئی عین شادی کے دن مر جائے گا۔ پورے خاندان پہ گویا قیامت ٹوٹ جائے گی۔ خاجستہ جو پہلے ہی اپنے ماں باپ کی وجہ سے بہت دکھی تھی، اب اس واقعے کے بعد درخزئی کی موت کے بعد وہ اور زیادہ دکھی ہو جائے گی۔ ان زندگی کا نام تو چلنا ہے، آہستہ آہستہ حالات اپنے معمول پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آرجی اور امروز لالا درخزئی کے نام پر اپنے گاؤں میں ایک ہاسپٹل تعمیر کروائیں گے، جہاں پہ خاجستہ کام کرے گی اور لوگوں کی خدمت کرے گی۔ ڈاکٹر ہادی جو خاجستہ کو اس سارے عرصے میں اپنے دل میں بسائے اپنی زندگی گزار رہا ہوگا، دوبارہ سے خاجستہ سے کانٹیکٹ کرے گا اور دوبارہ سے اپنا پرپوزل اس کے سامنے رکھے گا، لیکن خاجستہ ایک بار پھر انکار کر دے گی۔ ایک اور پلاٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاجستہ اور درخزئی کی شادی کے دن ڈاکٹر ہادی وہاں آتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں سخت لڑائی ہوتی ہے اور اسی دوران ڈاکٹر ہادی کو بھی گولی لگتی ہے اور درخزئی بھی مر جاتا ہے۔ سچویشن جو بھی ہو لیکن ہوگا یہی کہ درخزئی زندہ نہیں رہے گا۔ ڈرامہ ایک سیدھی سادی ہیپی اینڈنگ کی طرف جاتا ہے جس میں درخزئی جیسے نیگیٹو کریکٹر کو کاٹ دیا جاتا ہے،
درخزئی کی موت کے بعد ڈاکٹر ہادی بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے شہر سے گاؤں آ جاتا ہے اور اسی ہاسپٹل میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں خجستہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس سارے عرصے میں امروز لالہ، جو کہ انتہائی سمجھدار انسان ہے، سارے معاملے کو بھانپ جائیں گے کہ ڈاکٹر ہادی خجستہ کو پسند کرتا ہے اور وہ ایک اچھا خاصا معقول انسان ہے۔ وہ خجستہ کو اس سے شادی کرنے کے لیے راضی کریں گے۔ آئمہ، جو کہ ڈاکٹر ہادی کی فیونسی تھی، اس کا چیپٹر تو بہت پہلے ہی کلوز ہو چکا ہوتا ہے، تو اب ان دونوں کی شادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بچتی۔ رہا خاندان کا سوال، تو وہ آہستہ آہستہ مان جائیں گے۔ آخرکار خجستہ اور ہادی کی شادی ہو جائے گی اور ڈرامہ ایک ہیپی نوٹ پہ اینڈ کر دیا جائے گا۔ کے اختتام کے بعد خجستہ اور ہادی دونوں اپنے آپ کو اس علاقے کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں جس میں کوئی بھی ڈاکٹر نہ ہے، اور وہیں پہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ درخزئی کو مارنے کے الزام میں بہرام خان کو پولیس لے جائے گی، اور ہادی کے بھائی حسن کے تعلقات بھی ڈاکٹر ہادی اور اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر ہادی اور اس کے گھر والے تو پہلے ہی خجستہ کی ذہانت اور اس کی پرسنالٹی کے دائی ہیں، اس لیے انہیں بھی اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں اپنی بہو کی صورت میں ایک بہت ہی قابل ڈاکٹر مل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آتا ہے تو پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ڈونٹ forget to press the bell icon to get new updates۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم حاضرین و ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہمنشیں کی مکمل کہانی کے بارے میں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں تو یہ ڈرامہ بالکل نہیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے کچھ ویژولز دیکھنے کے بعد مجھے یہ ڈرامہ بہت ہی اوور ریٹڈ لگ رہا تھا۔ وجہ وہی پرانی، مجھے لگ رہا تھا کہ اس ڈرامے میں وہ لوگ جو پٹھان نہیں ہیں اپنے فیک ایکسنٹ کے ساتھ پٹھان بننے کی کوشش کریں گے اور بہت ہی ایک ڈسٹربنگ سا پکچر سامنے آئے گا۔ لیکن اس کی کچھ ایپیسوڈز دیکھنے کے بعد بھائی صاحب، اٹ واز بیونڈ مائی ایکسپیکٹیشنز۔ اوور ریٹڈ نہیں بلکہ بہت ہی بیسٹ ڈرامہ تھا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں خجستہ دلاور خان، پہاڑوں سے اونچے سپنے رکھنے والی پہاڑوں کی بیٹی خجستہ دلاور خان، اس ڈرامے کی مین لیڈ اور جس کا خواب ہے ڈاکٹر بننا۔ ابھی تک آپ لوگ یہ تو دیکھ ہی چکے ہیں کہ کس طرح خجستہ امروز لالہ کی سپورٹ کے ساتھ اپنے پورے خاندان سے لڑتے ہوئے شہر پڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ درخزئی، جو کہ اس کا منگیتر ہے، وہ اس بات کے سخت خلاف ہے، بہرحال وہ پھر بھی چلی جاتی ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ڈاکٹر ہادی سے ہوتی ہے، اور پھر اس سارے عرصے میں وہی پڑھائی کلاسز، اور اس سارے عرصے میں درخزئی اس بات کے مسلسل خلاف رہتا ہے کہ خجستہ کو ڈاکٹر بننے کے لیے شہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ جو کہ ڈاکٹر ہادی کی منگیتر ہے، وہ ڈاکٹر ہادی کو خجستہ کی طرف اٹریکٹ ہوتا دیکھ کر بہت زیادہ جیلس ہوتی ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح خجستہ کو یہاں سے نکلوا دے۔ اسی دوران ڈاکٹروں کا ایک گروپ کیمپ لگانے کے لیے خجستہ کے علاقے میں جاتا ہے، جہاں ڈاکٹر آئمہ اور امروز لالہ کی بیوی اس کو ٹریپ کرتے ہیں۔ وہ خجستہ کو مردوں کے کیمپ میں بھیج کے اوپر سے درخزئی کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں، اور درخزئی جب دیکھتا ہے کہ خجستہ نے کسی غیر مرد کی بازو کو پکڑا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ برہم ہو جاتا ہے اور اسے مارتا پیٹتا وہاں سے گھر لے آتا ہے۔ درخزئی اب خجستہ کے واپس شہر جانے کے لیے بالکل راضی نہیں ہے، اور خجستہ کو بھی اپنا شہر جانا تقریباً ناممکن لگ رہا ہے۔ ہادی اور اس کے فادر آ کے دار جی کو سمجھاتے ہیں کہ خجستہ کی پڑھائی بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے، اسے اپنی پڑھائی کنٹینیو کرنے دیں اور آپ ایک قابل ڈاکٹر کو اس پیشے سے مت روکیں۔ درخزئی نے اب یہ بات چینلائز کرنی شروع کر دی ہے کہ اب چونکہ خجستہ کی پڑھائی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اس کی اور خجستہ کی شادی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر ہادی خجستہ کو بار بار اپروچ کر رہا ہے اور اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہے، لیکن خجستہ اس بات پہ راضی نہیں ہو رہی۔ وہ درخزئی سے نفرت تو نہیں کرتی، لیکن صرف اس کے پوزیسو ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اس سے تنگ رہتی ہے۔
کھا کر گئی تھی کہ وہ اپنے خاندان کی عزت کو مٹی میں نہیں ملائے گی، اس لیے ڈاکٹر ہادی کے بار بار پرپوز کرنے کے بعد بھی وہ ڈاکٹر ہادی کو منع کرتی رہے گی اور اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس گاؤں آ جائے گی، جہاں پہ اس کی شادی درخزئی کے ساتھ ہونا طے پا جائے گی۔ اصل ڈرامہ اب یہاں سے شروع ہوگا جب خجستہ اور درخزئی کی شادی کے دن درخزئی کی لڑائی بہرام خان سے ہوگی۔ لڑائی کے دوران درخزئی کو گولی لگ جائے گی اور درخزئی عین شادی کے دن مر جائے گا۔ پورے خاندان پہ گویا قیامت ٹوٹ جائے گی۔ خجستہ جو پہلے ہی اپنے ماں باپ کی وجہ سے بہت